خواتین کا مسجد میں جمعہ پڑھنا، کیا عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں؟ دبئی میں خواتین کے لیے مسجد میں ایک ہال بنا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جمعہ کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھیں اور باقی نمازیں بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی ترغیب نہیں دی، بلکہ ترغیب یہ دی کہ عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ بعض خواتین نے تو یہ حدیث سن کے ہمیشہ کے لیے گھر میں نماز کو لازم کر لیا کہ مسجد میں نہیں جانا، لیکن اجازت تھی، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یعنی اجازت دی ان کو کہ آ سکتی ہیں، ثواب نہیں ہے، ثواب گھر میں پڑھنا ہے۔ باقی پھر بعد میں فقہا نے دیکھا کہ عورتیں ان پابندیوں کے ساتھ مسجد میں نہیں آتی جو پابندیاں شریعت نے بتائی ہیں، کیونکہ نبی کے دور میں جو خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، ترغیب تو نہیں تھی، اجازت دی تھی، تو اجازت بہت ساری شرطوں کے ساتھ تھی، خوشبو نہیں لگائیں گی، پراپر پردہ ہوگا، مردوں سے بالکل اختلاط نہیں ہوگا، پیچھے کھڑی ہوں گی، یہ نبی کے دور میں بہت احتیاط ہوتی تھی۔ بعد میں فقہا نے دیکھا کہ عورتیں اس احتیاط نہیں کر پا رہی ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو ناجائز قرار دیا۔ تو وہ ناجائز قرار دینا جو فقہا نے ناجائز قرار دیا، اس کی وجہ کوئی شریعت میں چینجنگ نہیں تھی، بلکہ اس کی بھی بیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا جو بخاری میں ہی ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے ان کو روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا۔ تو یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ اس دور کی بات کر رہی ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین کہاں احتیاط کرتی ہیں، اختلاط بھی ہوتا ہے مردوں کے ساتھ۔ تو یہ تو میں نے ان فقہا کا موقف بیان کیا جو یہ کہتے ہیں، جیسے حنفیہ کا یہی موقف تھا کہ مسجد میں نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں آنے پر پابندی لگائی، اس لیے کہ وہ پابندیوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے جو شریعت نے کہی ہے۔ لیکن آج میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں کہ اگر خواتین کو ہم مسجد میں آنے سے آج روکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو بے پردگی کا خطرہ تھا وہ نہیں ہے، لیکن دوسرے خطرات جو اس سے بھی بڑے خطرات ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں، اس لیے کہ خواتین کا اگر اس زمانے میں مسجد سے لنک نہیں ہوگا، مسجد سے رابطہ نہیں ہوگا، تو خواتین میں الحاد اور بے دینی بہت تیزی سے پھیلے گی۔ مسجد کا ایک بہرحال ایک موقع ہوتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کی ایک الگ برکتیں ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر فقہا جو امام حنیفہ کے موقف سے اتفاق کرتے تھے، انہوں نے جو عورتوں کو روکا نا مسجد میں آنے سے، وہ اسلامی حکومتوں کا دور تھا، اس وقت عورت کو گھر میں پورا دین مل رہا تھا اور وہ گھر سے کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو گھر کی چار دیواری میں تھی وہ۔ لیکن آج خواتین شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہیں، سینما گھروں میں فلم دیکھنے جا رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، ہر شعبے میں ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب وہ گھر سے نکل تو چکی ہیں ہی، ایک خیر کی جگہ تھی مسجد، وہاں بھی آپ ان کے آنے پر پابندی لگا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گویا ان کے لیے کفر اور الحاد کا دروازہ گویا کہ کھولنے کے مترادف ہے۔ تو اگر ہم دور اندیشی سے دیکھیں میری رائے کے مطابق، تو اس میں جو ہے نا اس موقف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت عورتوں کو اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ یہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جمعے کی نمازیں، عیدین کی نمازیں، ان میں خواتین کو شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ عید کی نماز کے بارے میں تو واضح حدیث ہے کہ جو مخدرات عورتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ، حتی الحیض، وہ عورتیں جو حیض میں ہوں ان کو بھی لے کر آؤ، حالانکہ نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے دعا میں شریک ہو جائیں۔ وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنا اس کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ ان کا ایک دین سے، ایک اسلامی شعار سے ایک رشتہ قائم رہے، کیونکہ بہت زیادہ الحاد پھیل رہا ہے خواتین میں بہت تیزی کے ساتھ۔